بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغربی صاحب کی ہے اور انتہائی مختصر سا عمل ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس ویڈیو پر تبصرہ بھی امیر کریں گے۔ المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں کوفے میں، جس وقت آپ کی ظاہری خلافت کا زمانہ، کوفے میں قحط پڑا، قحط سالی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ آئے، یا امیر المومنین بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، زراعت نہیں ہوئی، باغوں میں پھل نہیں آئے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے آقا حسین کو بلایا، حسین ذرا دعا تو کرو بارش کے لیے۔ روایت میں ہے آقا حسین نے دونوں ہاتھ بلند کیے، پروردگار اللہم معطی الخیرات منزل البرکات اسقنا ارسل علینا السماء مدرارا واسقنا غیثا غدقا۔ دعا فرمائی پروردگار ہمیں پانی سے سیراب کر دے۔ آقا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، واقعہ کوفے کا ہے، یہ واقعہ کوفے کا ہے۔ ابر آیا، خوب بارش ہوئی، کوفے میں بارش ہوئی، کوفے کے اطراف میں بارش ہوئی، دور دور سے لوگ آئے، لوگوں نے گواہی دی کہ سارا صحرا جل تھل ہو گیا، جہاں نشیب تھا وہاں پانی جمع ہو گیا اور لوگوں کی شکایت مٹ گئی۔ یہی کوفہ ہے جس نے حسین کو پیاسا رکھا۔ آج شب ہفتم ہے نا، تاریخ میں یہی ہے نا کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا۔ یہی کوفہ ہے جہاں حسین کی دعا سے جو کوفہ سیراب ہو چکا ہے۔ حسین کا یہ احسان بھول گیا، پیاس کا سلسلہ شروع ہو گیا، بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا، دریا پہ پہرے بٹھا دیے گئے، خیام حسینی میں جو پانی ہے رفتہ رفتہ ختم ہوا، اور بچوں کی زبان پر العطش العطش۔ اب چند شبیں رہ گئی ہیں، اب رونے میں بخل سے کام نہ لیجیے گا۔ اتنا آنسو بہائیں کہ گناہ دھل جائیں، اتنا آنسو بہائیں کہ دل کی زمین زرخیز ہو جائے۔ آپ اپنے ان آنسوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہیں؟ یہ آپ کے آنسو ہیں جن سے باغہائے بہشت، ریاض خلد سیراب ہوتے ہیں۔ آنسو بہائیں، اور یہ تو سب تذکرے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ واقعات یاد ہو جائیں۔ کربلا بے شک آقا حسین کی قربان گاہ ہے، مگر اس قربان گاہ میں آقا حسن کا لہو بھی شامل ہے۔ آج ذرا مختلف طریقے سے میں مسائل پڑھوں گا۔ عموماً ایک شہادت پڑھ دی جاتی ہے، نہیں، یاد رکھیں، پڑھیں، دیکھیں۔ آقا حسن کے 5 بچے، 5 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ آقا حسن ان 5 کے 5 نے جنگ کی، حصہ لیا جنگ میں، جہاد میں، اور 3 بچے قربان ہو گئے، 3 بچے قربان ہو گئے۔ یہ قربانیاں وہ ہیں سادہ، صرف سادہ تاریخی بیان عرض کر رہا ہوں، کوئی اس میں عبارت آرائی نہیں ہے، کوئی زیب داستاں کے لیے اضافہ نہیں ہے، صرف تاریخ، کوئی شاعرانہ بیان نہیں ہے، کوئی خطیبانہ بیان نہیں، صرف تاریخ کے جملے، تاکہ یاد رہیں۔ اور یاد ہیں آپ کو، میں تو صرف یاد دہانی ہوتی ہے ممبر سے مصائب میں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ آقا حسن کے 3 بیٹے آقا حسین پہ قربان ہو گئے۔ جب آقا امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی، وفات ہو رہی تھی، آقا حسن نے جو وصیتیں کی تھی امام حسین سے، کہا تھا بھیا حسین میرے بعد، ظاہر ہے میں امام وقت ہوں، اب تم امام وقت ہو، یہ کائنات تمہارے حوالے، یہ اسلام تمہارے حوالے، یہ امت تمہارے حوالے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، یہ میرا کنبہ بھی تمہارے حوالے۔ یہ جو میرے بچے آج یتیم ہو رہے ہیں بھیا حسین، انہیں بیٹوں کی طرح تم ہی پالنا۔ بیٹا بھیا حسین قاسم تمہارے حوالے، عبداللہ تمہارے حوالے، محمد تمہارے حوالے۔
اپنے بچوں کو آقا حسین کے حوالے کیا. آقا حسین، آقا حسین، ابھی سن چکے ہیں جو غلام حبشی پہ کیسی شفقت کرتے تھے، وہ اپنے بھائی کے بچوں پہ کتنی شفقت کرتے ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں آقا حسین نے قاسم کو جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کی اجازت کیسے دیتے؟ جینے کے لیے پالا تھا، جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کی اجازت کیسے دیتے؟ اس لیے جناب قاسم کی عمر کتنی ہے؟ 13 برس. عبداللہ اصغر کی عمر کتنی ہے؟ 11 برس. دونوں بچوں کا، بس آج دونوں بچوں کی شہادت کی طرف اشارہ کر دوں. صرف شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، اشارہ کر دوں. ایک جناب قاسم ہیں اور ایک ان سے بھی چھوٹے ہیں جناب عبداللہ اصغر. دونوں بچوں نے کس طرح آقا حسین پر جان دی ہے. جناب قاسم تو آپ سنتے رہتے ہیں، شب بھر ماں نے آراستہ کیا، سجایا، کیونکہ قاسم کا حسن بے نظیر تھا. کیسا تھا؟ بس ایک جملہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، اکثر کہتا ہوں، جب جناب قاسم نکلے ہیں خیمہ گاہ سے جنگ گاہ کی طرف گئے تو دشمن فوج نے گواہی دی. ایک ایسا بچہ آیا جس کا چہرہ بدر کامل کی طرح تھا، 14ویں کی چاند کی طرح نورانی بچہ تھا. جو بچہ دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو، ارے ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ چچا کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ گھر والوں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ قاسم آئے، 13 برس کا سن، پرسہ دیجئے جناب ام فروا کو، پرسہ دیجئے بھتیجے کا پرسہ حسین کو دیجئے. قاسم آئے اور چچا سے اجازت چاہی. چچا نے اجازت پہلے نہیں دی. کیا کہا؟ بیٹا تم اپنی ماں کی امید ہو، ماں کا سہارا ہو. فوراً کہا امو جان، چچا جان، ارے میری ماں نے سجا کے بھیجا ہے، یہ تلوار ماں نے باندھی ہے کمر میں، میری ماں راضی نہیں ہوں گی اگر میں قربان نہ ہوا. کئی مرتبہ قاسم نے التجا کی، اصرار کیا. اس کے بعد تاریخ میں ہے، مقاتل میں ہے، روایتوں میں ہے، آقا حسین نے ایک بھتیجے کو سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ ادھر چچا غش کھا کے گرے، ادھر بھتیجا غش کھا کے گرے. قاسم کا جدا کرنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا. جناب قاسم نے اجازت لے لی چچا سے، میدان میں گئے. انداز کیا ہے ذرا دیکھیے تو، معصومیت کا کیا عالم ہے، شجاعت کیسی ہے، بہادری کیسی ہے، دشمن سے بے پرواہی کیسی ہے، زندگی اور اس دنیا سے بے پرواہی کیسی ہے. کہتے ہیں کہ زرہ بھی جسم پر نہیں تھی، ایک ہلکا سا کرتا، اور گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتا تھا. جنگ کے لیے جا رہا ہے شہزادہ، جنگ کے لیے جا رہا ہے امام زادہ. اور بس اب تفصیل نہیں عرض کروں گا چونکہ دوسرے بھائی کا بھی تذکرہ میں کہہ چکا ہوں کرنا ہے اس وقت. جناب قاسم گئے، بھرپور جنگ کی، بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو تہ تیغ کیا، مگر ہلکا کر کے امام حسن کے اس جاند کو حالے میں لے کر ہر طرف سے جب شہید کرنے کی کوشش ہوئی اور ایک شقی روبرو آیا تو ایک مرتبہ ایسا گرز گراں سر مبارک پہ لگا، بچے سے قاسم سے گھوڑے پر ٹھہرا نہ گیا. زمین پر آتے آتے آواز دی، چچا جان مدد کو آئیے. آقا گئے. جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ جناب قاسم کا سر جدا کرے. امام سے دیکھا نہیں گیا، تلوار کھینچ کے حملہ آور ہوئے. کہا وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، میرے رہتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا. اس شقی کو بچانے کے لیے جو دشمن فوج آئی، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر. ارے قاسم، آقا حسین کو ایک جملہ کہنا پڑا. ایک جملہ، کیا جملہ تھا؟ میرے بچے قاسم، مجھے شرمندگی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ تم مدد کے لیے پکارو اور میں مدد بھی نہ کر پاؤں. اجرکم اللہ، خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے.
آپ خوب پرسہ دے رہے ہیں، بس قاسم کے چھوٹے بھائی کا کارنامہ بھی سن لیجئے۔ یہ کارنامہ اس وقت ہے جب سب ختم ہو چکے ہیں، اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ آقا حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، آقا حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو در خیمہ سے ایک بچہ نکلا 11 برس کا، اور اس نے دیکھا کہ کوئی شقی ہے جو چچا کے سر پہ گرز لگانا چاہتا۔ بچہ بڑھا اور اس نے آ کے اپنا سر اپنا ہاتھ چچا کے سر پہ رکھا اور کہا او شقی، میرے رہتے ہوئے میرے چچا کو ذبح کرے گا۔ کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے۔ ایک مرتبہ اس شقی نے تلوار لگائی، بچے کا ہاتھ کٹ گیا، بچہ بلکنے لگا، حسین نے سینے سے لگایا، ادھر حسین نے سینے سے لگایا، ہرملہ نے تیر کا نشانہ لیا۔ یہ حسن کا بچہ حسین کے سینے سے لگ کر شہید ہو گیا۔ واہ حسنا، واہ قاسمہ، واہ حسین۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغروی صاحب کی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں علامہ صاحب نے کیا ہی گریہ وزاری کے ساتھ بیان کیا ہے اور انتہائی معتبر انداز میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کی ایک مختصر سی دعا بھی بتائی ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں مولانا صاحب نے کربلا کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں کہ جن کو سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، مجھے تو بہت معتبر لگی۔ ملتے ہیں اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔